بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قرب قیامت کی علامات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دریائے فرات کے ڈیلٹا سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا اور مختلف طاقتیں اس پر لڑیں گی اور سب لڑ لڑ کر ختم ہوں گے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ قرب قیامت کی یہ نشانی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی، یہ پوری ہو چکی ہے، لیکن کسی کا اس جانب دھیان ہی نہیں، کسی نے یہ زحمت ہی نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات پر تحقیق کر کے ان کو عام مسلمانوں تک پہنچایا جائے۔ عالمی شہرت یافتہ اسکالر شیخ عمران حسین نے اس تمام موضوع پر ریسرچ کی اور ان کی ریسرچ آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ یہ معلومات ہر مسلمان کے لیے نئی ہیں، اردو میں پہلی بار آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں اور ہر مسلمان کا ان کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ دین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو بڑی سازش کئی سو سالوں سے بنی جا رہی ہے اور مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، آج کی ویڈیو میں اس سازش کے پرخچے اڑا دیے جائیں گے۔ ہم آپ کو لے کر چلیں گے 1989 میں، جب ایک انتہائی اہم ایونٹ عالم اسلام میں ہوا، لیکن عالم اسلام کی ایک بہت بڑی اکثریت نے اس جانب توجہ ہی نہیں کی۔ اس سے پہلے آگے بڑھیں، اسلامک سلیوشن کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ تک ہم روز لاتے رہیں۔ دوستو، ہنری کیسنجر اور شاہ فیصل کا نام کون نہیں جانتا؟ جو نہیں جانتا اسے ہم بتاتے چلیں کہ شاہ فیصل سعودی عرب کے بادشاہ رہے اور وہ فرما روا رہے جن کو عالم اسلام سب سے زیادہ پسند کرتا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب ہنری کیسنجر امریکہ کے 56ویں سیکرٹری آف اسٹیٹ رہے ہیں۔ امریکی تاریخ میں اگر سب سے زیادہ چال باز، شاطر اور تیز ترار شخص کسی کو سمجھا جاتا ہے تو اس کا نام ہنری کیسنجر ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی نہیں ہوگی کہ ہنری کیسنجر 1923 میں ایک یہودی خاندان کے ہاں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والدین امریکہ میں منتقل ہوئے تو ہنری کیسنجر نے بڑے ہو کر امریکی فوج کو جوائن کیا، پھر امریکی فوج کو خیر آباد کہہ کے سیاست کو جوائن کیا اور امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنے۔ یہ وہی وقت تھا جب دنیا بھر میں عالمی سیاسی منظرنامے پر نظر رکھنے والے لوگ ہنری کیسنجر کو خفیہ تنظیموں کا اعلی کار کہہ رہے ہیں۔ یاد رہے، یہاں پر ان خفیہ تنظیموں کا ذکر نہیں کیا جا رہا جو ممالک کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، یہاں پر ان خفیہ تنظیموں کا ذکر کر رہے ہیں جو کسی ملک کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ تنظیمیں جو ممالک کی تنظیموں کو بھی کنٹرول کرتی ہیں، وہ تنظیمیں کہ جن کے بارے میں ٹھوس شواہد آ چکے ہیں کہ وہ دنیا کا ورلڈ آرڈر چلا رہی ہیں۔ ہنری کیسنجر ان کا اعلیٰ کار بن کر 1989 میں سعودی عربیہ پہنچتا ہے اور سعودی بادشاہ شاہ فیصل کو اس بات پر قائل کرنے پر تیار ہو جاتا ہے کہ سعودیہ اور عرب ممالک میں سے نکلنے والے تیل کی تجارت آج سے ڈالرز میں کی جائے گی۔ اس سے پہلے سعودی بادشاہ اس معاہدے کو کرنے پر رضامند نہیں تھے، لیکن امریکی چال بازیوں نے ایک نئی کرنسی کو دنیا میں متعارف کروایا جس کا نام پیٹرو ڈالرز ہے۔ اس کرنسی کا استعمال صرف اور صرف تیل کی تجارت کو ڈالرز میں کرنے کے لیے کیا جانے لگا۔ اس کا فائدہ جہاں عرب ممالک کو ہوا، وہیں پر امریکہ کا پوری دنیا کے تیل پر کنٹرول مضبوط ہو گیا۔ پیٹرو ڈالرز کا دنیا میں متعارف ہونا ہی تھا کہ عرب ریاستیں دولت سے مالا مال ہو گئیں۔ امریکیوں کو تیل بیچ کر ان سے کاغذ کے نوٹ وصول کیے جانے لگے۔ اس سے پہلے عرب ریاستوں میں پیپر کرنسی کا قانون خاصا معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور 56ویں سیکرٹری آف اسٹیٹ اور یہودی خاندان کے چشم و چراغ ہنری کیسنجر نے سعودی شاہ فیصل کو اس بات پر قائل کر لیا کہ وہ تیل کی تجارت ڈالر میں کرنے لگے۔ اس معاہدے کے بعد جہاں سعودی عرب مالا مال ہوا، وہیں پر پوری دنیا کا تیل امریکہ کے کنٹرول میں چلا گیا اور امریکہ دنیا بھر کے تیل کی قیمت کو واشنگٹن میں بیٹھ کر اوپر نیچے کرنے کے قابل ہو گیا۔ اسی طرح تیل کے ساتھ ساتھ تمام عالمی تجارت بھی پھر آہستہ آہستہ ڈالرز میں ہونے لگی اور ڈالرز کے وہ کاغذ کے نوٹ جن کو امریکہ بغیر کسی روک ٹوک کے دھڑا دھڑ چھاپنے لگا، اور دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں بچی جو امریکہ سے یہ سوال کر سکے
کہ آیا کہ وہ اپنے سونے کے ذخائر کے مطابق پیپر کرنسی چھاپ رہا ہے یا اس سے زیادہ چھاپ رہا ہے۔ یہ وہ معاہدہ تھا جس کے بعد پوری دنیا پر صہیونی تنظیمیں بری طرح سے چھا گئیں اور دنیا کا تمام بینکنگ نظام تو پہلے ہی ان کے قبضے میں تھا۔ اب دنیا کا تیل اور اس کی قیمت بھی ان کی گرفت میں چلی گئی۔ جب وہ چاہتی ڈالر اور تیل کی قیمت اوپر نیچے کر کے عرب ریاستوں کے گھٹنے لگوا دیتی، اور جب وہ چاہتی ان کو تیل کی قیمت کم کرنے کی دھمکی دے کر اپنے مطالبات منوا لیتی۔ شیخ عمران حسین جو کہ عالمی شہرت یافتہ اسلامک تھیولوجسٹ ہیں، ان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سونے کے پہاڑ کا ذکر کیا وہ پہاڑ یہی پیٹرو ڈالرز کرنسی ہے جس نے تمام عرب ریاستوں کو مالا مال کر دیا۔ اس کرنسی کے وجود میں آنے کے بعد عرب ریاستیں تو مالا مال ہو گئیں، لیکن دنیا بھر کے مسلمان امریکہ کے غلام بن گئے۔ اس کرنسی کے آنے کے بعد عرب ریاستوں میں وہ خون ریزی شروع ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں جس طرح بتایا گیا تھا کہ اس سونے کے پہاڑ پر لوگ لڑیں گے اور اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے، تمام عرب ریاستوں کی اندرونی صورتحال اسی خانہ جنگی کا شکار ہو گئی۔ یہ سونے کا پہاڑ، یہ تیل کے ذخائر اور یہ پیٹرو ڈالر کرنسی متعارف تو عرب ریاستوں کے لیے کروائی گئی تھی، لیکن اس کی وجہ سے دریائے فرات کے گرد تمام ممالک میں خون ریزی کا وہ سیلاب بہا کہ جس کی پیشگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کر دی تھی۔ شیخ عمران حسین نے بڑے واضح الفاظ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ سونے کا پہاڑ یہی پیٹرو ڈالرز کرنسی اور عرب ریاستوں کا یہ تیل ہے جس کی بنیاد پر امریکہ اس دنیا پر قبضہ کیے ہوئے ہے۔ دنیا بھر میں آج بھی ایسے صاحب حکمت لوگ موجود ہیں جو مسلمانوں کو بار بار وارن کرتے رہتے ہیں کہ وہ امریکی چال بازیوں کا شکار نہ ہو۔ شاہ فیصل مرحوم امریکہ کے ایک شاطر یہودی ڈپلومیٹ کی چال بازیوں کا جہاں شکار ہوئے، امت مسلمہ کو اس کا خمیازہ آج تک بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ فیصل کی کمیوں کو تاہیوں کو معاف فرمائے، کیونکہ اب وہ اگلے جہان جا چکے۔ شاہ فیصل کو جب اس تمام منصوبے کی سمجھ آئی تو امریکہ نے شاہ فیصل کو بھی قتل کروا دیا۔ اس کے بعد جب صدام حسین کو اس تمام منصوبے کی سمجھ آئی، لیبیا کے کرنل قذافی کو اس تمام منصوبے کی سمجھ آئی اور انہوں نے امریکہ کے سامنے یہ مطالبہ رکھا کہ وہ اپنے اپنے ممالک کا تیل پیٹرو ڈالرز میں نہیں بلکہ دینار یا سونے کے عوض سیل کریں گے، تو ان دونوں بڑے اسلامی لیڈروں کو ان کے عوام کے ہاتھوں ہی سازشیں کروا کر قتل کروا دیا گیا۔ دوستو، یہ سب عالم اسلام نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھا اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے قرب قیامت کی تمام علامات ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے حکمرانوں کی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہی ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم پر غیر حکمران ہیں۔ ہم ظاہری طور پر تو آزاد ممالک میں رہ رہے ہیں، لیکن انہی آزاد ممالک میں ہماری ایک نہیں چلتی۔ جب بھی دشمن چاہتا ہے ہمارے ممالک میں جنگ مسلط کر دیتا ہے، اور جب بھی دشمن چاہتا ہے ہمارے ممالک میں وبائیں بھیج کر ہمیں ان سے متاثر کر دیتا ہے۔ یقیناً اب اللہ کی جانب رجوع کا وقت ہے۔ ہر مسلمان کو جہاں اللہ سے زیادہ استغفار کرنا ہوگا، وہیں پر عالمی سطح پر اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کو روکنا ہوگا، ورنہ ہمارے ساتھ یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ ہم اسلامی ممالک میں رہ تو رہے ہیں، لیکن آج ہماری مسجدوں میں اسی وبا کے خوف کی وجہ سے نماز تک کا سلسلہ روک دیا گیا ہے۔ کئی ممالک میں نماز پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ مسلمان نماز یا جمعہ کے اجتماعات میں اکٹھے نہ ہوں۔ تو اب ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے۔ ہر مسلمان کو ان عالمی شیطانوں سے مقابلے کی تیاری کرنی ہے، اور اس تیاری کے کرنے میں سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کو انتہائی اچھے طریقے سے ہم سمجھیں، اور اس کے بعد ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ ترقی کرنے کی تلقین کریں، اور پھر ان مسلم نوجوانوں کی ایک ایسی جماعت تیار کریں جو پوری دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی پر چھا جائے۔ دنیا کو اگر کسی وبا کا سامنا ہو تو بجائے اسلام کے دشمن اس کی ویکسین تیار کریں۔ مسلمان نوجوانوں میں یہ پوٹینشل ہونا چاہیے کہ مسلمان نوجوان خود سے سائنسی تحقیق کر کے اس بیماری کی ویکسین نہ صرف دریافت کریں بلکہ باقی دنیا میں بھی اس کو فروخت کر کے معاوضہ کمائیں۔
آج افسوس کے ساتھ الٹ ہو رہا ہے کہ ہم عالم کفر کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ممالک میں پھیلنے والی وبا کی کوئی دوائی تیار کریں اور پھر ہم ان سے بھاری قیمت میں اس دوائی کو خرید لیں۔ اللہ تعالیٰ اس تمام مارکے میں ہم مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ یقیناً آخر پر فتح حق ہی کی ہوگی۔ اسلامک سلیوشن کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔